جی، جو ہماری آیت چل رہی ہے آیت نمبر 25، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بے شک میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اپنے نفس کا، یعنی کہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ لوگ جیسے بھی کر رہے ہیں اور میری بات نہیں مان رہے اور نافرمانی کر رہے ہیں، میں ان میں سے کسی کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں اپنا جواب دے ہوں یا میں اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا۔ تو یہ انہوں نے مطلب ایک قسم کی بے بسی کا مظاہرہ کیا کہ میں کسی کے متعلق بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، صرف اپنا اور اپنے بھائی کے متعلق ہی میں اختیار رکھتا ہوں، اور پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے درمیان اور اس فاسق یعنی گناہ گار قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، ہم ایک دوسرے سے الگ کر دے، اور جو لوگ حکم ماننے والے ہیں ان کو الگ کر دے اور جو فاسق ہیں ان کو الگ کر دے۔ اب یہاں میں بتاتی چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو سلوک کیا ان کے ساتھ، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت محمدیہ پہ جب پہلا غزوہ ہوا، پری پلانڈ نہیں تھا، 313 غزوہ بدر کی بات ہے، 313 مسلمان تھے اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ آگے سے لڑیں گے تو ہم پیچھے سے ہم لڑائی کریں گے، آپ دائیں سے بائیں سے، یعنی ہر طرح سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ ہر جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو رضی اللہ عنہم اس کا خطاب ملا ان کو۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اور بھی سبق ہے اس سے کہ وقت اور حالات جو بھی ہوں، ہمیں دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو نہیں، ان کو جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں ان پہ ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ساتھ دینا چاہیے اپنی قوم کا، ملت کا، نبیوں کا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا چاہیے، اور یہی ہماری سب کی تعلیمات ہیں، اور اسی کا ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ سب لازم قرار دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے احکامات کو بجا لانے والے لوگوں میں شامل کریں، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اگلی آیت نمبر 26 کے فرمایا اللہ نے پس بے شک وہ زمین حرام کر دی گئی، یعنی وہ زمین حرام کر دی گئی، اس میدان کی بات ہے، وہ میدان تی ہے، تی کے نام سے مشہور ہے، جس میدان میں فوج نے پوری نے پڑاؤ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے وہ بھی ان پہ حرام کر دی 40 سال تک، یعنی وہ وہیں پہ رہے اور وہ نہیں جا سکتے تھے، مارے مارے پھریں گے زمین میں، بس افسوس نہ کرنا فرمان قوم پر، یعنی وہ اس میں مارے مارے پھر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ من و سلوہ بھی دیا اور بادلوں کا سایہ بھی ان پر کیا، اور اپنا رحم و کرم ان پر جاری رکھا، اور پھر ایسے ہوا کہ ان سے یہ ایک ہی من و سلوہ، پھر اس نے کہا اس قوم نے کہ ہم ایک ہی من و سلوہ بار بار کھا کر تھک چکے ہیں، تو اللہ تو ہمارے لیے ککڑیاں، سبزیاں اور اس طرح کی سبزیاں اگا جس کو زمین اگا سکے، ہم وہ کھا سکیں۔ پھر یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں اسی موقع پر قبول کی تھی، حالانکہ ان کے اگر دیکھے جائیں اعمال تو نافرمانی والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اور ماننے والا ہے اور بخشنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کر لی، اور آخر کار پھر ایسے ہو گیا تھا کہ 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات بنا دیے کہ وہ جو تھے مسجد جو بیت المقدس میں جن پہ قبضہ تھا، وہ خود ہی وہاں سے چلے گئے، اور ان لوگوں نے پھر وہاں جا کر یہ اندر داخل ہو گئے، یعنی جو بات انہوں نے کہی تھی، یعنی 40 سال ایک مسلسل جد و جہد میں گزارنے کے بعد کہ میدان تی میں گزارے، اور مختلف طرح کے مسائل کا انہوں نے سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اپنا رحم ان پر جاری رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ان پر جاری رکھے اور ان کی دعائیں بھی قبول کی، اور اس کے بعد آخر کار یہ پھر چلے گئے وہاں پہ۔ اور وہی بات ہم مسلمانوں کو کہی گئی ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے احکامات دیے گئے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت نے، قوم نے، امت محمدیہ نے کسی بھی جگہ پر ان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا، اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی تبلیغ کرنے میں، قرآن کا پیغام عام کرنے میں، حدیث میں، ہر جگہ پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور یہی ایک امت کی وفاداری ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کو پھیلانے میں، اسے عام کرنے میں
بہت ساری کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔